الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم نماز فجر کے متعلق بات کریں گے اور اس کی جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، وہ آپ کے سامنے میں اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا قرآن مجید فرقان حمید سے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں نماز فجر کا جو وقت ہے، سب سے پہلے ہم وقت کی بات کر لیتے ہیں۔ تو نماز فجر کے وقت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ 4 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک تو فجر ہے، نماز فجر کا وقت، اور دوسرے نمبر پر جو ہے ابکار، بکرا۔ ٹھیک ہے، 2 الفاظ ہو گئے، ابکار اور بکرا ایک ہی چیز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر غدات اور غدوی، یہ غدات اور غدوی ایک ہی چیز ہے، 3 ہو گئے۔ اور چوتھے نمبر پر جو صبح کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 اوقات جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں نماز فجر کا جو وقت ہے، اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان اوقات کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے، ان کے نام لیے۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیں فجر کا وقت، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ فجر کا وقت جو ہے وہ نماز فجر کا ہے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو فجر ہے، فجر کا مطلب ہے کسی چیز کا جڑ سے نکلنا۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کا جڑ سے نکلنا اور کسی چیز کا پھاڑ دینا۔ تو اب فجر کو فجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اجالا ہوتا ہے وہ تاریکی پھاڑ کے وہ اندر سے نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کو وقت فجر کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپی والی بات ہے کہ فجر کو بھی فجر کہا جاتا ہے، اور جو گناہگار حد درجے کا گناہگار ہوتا ہے نا، اس کو بھی فاجر کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی فجر ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے جب قرآن مجید فرقان حمید کھول کر دیکھا نا، میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا یہ دیکھیں کہ تو فجر کتنا اعلیٰ وقت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو فاسق و فاجر ہیں ان کے لیے بھی یہ فجر کا ہی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ فجار ان کو کہا جاتا ہے، فجور کہا جاتا ہے، یہ سب کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ معنی کا کیا فرق ہے، یہ آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنے لگا ہوں۔ تو فجر کہا جاتا ہے کہ وہ تاریکی کو پھاڑ کے اجالا نمودار ہو گیا، اس لیے فجر کہا۔ اب ایک گناہگار کو فاسق و فاجر کیوں کہا جاتا ہے؟ جو حد درجے کا گناہگار ہوتا ہے، وہ گناہگار جو ہوتا ہے وہ شریعت کی حد کو پھاڑتا ہے، کراس کر جاتا ہے، حد کو پھاڑ کے وہ گناہوں کے ملک میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے فجر کا وقت اندھیرا اجالے نے پھاڑا، اور وقت جو تھا اندھیرے سے اجالے میں داخل ہو گیا، تو اسی طریقے سے جو فاجر ہوتا ہے، فاسق و فاجر شخص ہوتا ہے، وہ جو شریعت کی حد ہوتی ہے، وہ شریعت کی حد کو پھاڑتا ہے، کراس کرتا ہے، اور وہ گناہوں کے مملکت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی شریعت کی مملکت، شریعت کی جو ڈومین ہے، اسے کراس کر کے وہ جو گناہوں کی ڈومین ہے اس میں داخل ہو گیا، تو اس لیے اس کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے۔ اسی سے فجار بنا ہے، اسی سے فجور بنا ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو میں بتا دوں۔ اب ایک اور لفظ ہے غدات اور غدوی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کل۔ تو جب کل کا آغاز ہوا، وہ نماز فجر کے وقت کے ساتھ ہی کل کا آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کے لیے بھی غدوون کا لفظ استعمال ہوا، غدوی کا لفظ استعمال ہوا۔ تو کل کو کہتے ہیں، تو کل کا آغاز جو بالکل آغاز ہوتا ہے وہ نماز فجر کا وقت وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب رہ گیا ابکار اور ابکارا۔ تو یہ اس کا معنی ہے با کاف را، یہ بکرن بھی ہے اور بکرن بھی ہے، یہ ایک ہی مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے، اگر قرآن مجید میں بکرن کا لفظ استعمال ہوا ہے گائے کے لیے، نوجوان گائے، یعنی ینگ ارلی ایج میں جو گائے ہوتی ہے، تو اس کو یعنی کہ کنواری کہہ لو کہ ابھی استعمال نہیں کیا اسے، تو وہ گائے۔ اچھا، اب اس کے لیے استعمال ہوا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کنواری عورت کے لیے بھی ابکارا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ استعمال کیا ہے ابکارا، عروباً اترابا۔
تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ابکارا کا لفظ استعمال کیا. وہاں بھی مطلب ہے کنواری، یعنی کنوار کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نئی نئی جوان ہوئی ہے، ابھی کسی کے رشتے میں کسی کے نکاح میں نہیں آئی، تو بالکل ابھی اس کی ارلی ایج ہے، ابھی سن بلوغت میں بھی داخل ہی ہوئی ہے. تو ابکارا کا مطلب وہاں قرآن پاک میں یہ لیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی خواتین کے لیے ابکارا کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں رکھی ہوئی، اور وہاں ساری اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جو قسمیں ہیں وہ بتائی ہیں. یہ سورہ تحریم ہے اس کے اندر، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں استعمال کیا سیبات و ابکارا، یعنی وہ عورتیں کہ جو جن کی شادی ہو گئی ہے اور پھر وہ طلاق یافتہ ہو گئی ہیں، ان کے خاوند فوت ہو گئے، بیوہ ہو گئی، تو وہ سیبات میں آ گیا. وہ ابکارا کہ جن کی ابھی شادی ہوئی ہی نہیں ہے، جو کنوار پن میں ہے. تو اس لیے کنوار پن میں اس عورت کو ابکارا کہا جاتا ہے یا بکر کہا جاتا ہے، کیونکہ ابھی وہ نئی نئی جوان ہوئی ہوتی ہے اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو وقت ہے، یہ ابکارا اور بکرا، یہ وقت کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کو ابکار اور بکرا کہا جاتا ہے کہ اس وقت ابھی دن جو ہوتا ہے وہ ینگ ہوتا ہے، ابھی ارلی سٹیج پہ ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کو ابکارا اور بکرا یہ کہا جاتا ہے. یعنی کنوار پن کے ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشابہت دی. تو جس طرح کنواری عورت کی امپورٹنس ہے، اسی طریقے سے ہی وہ جو وقت ہے اس وقت کی بھی بہت امپورٹنس ہے، جو بالکل صبح کے آغاز میں وہ وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صبح کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا. اچھا، یہ جو وقت ہے نا صبح کا وقت، یہ اس کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے آغاز پہ یہ بڑا ہو سکتا ہے کوئی ایشو ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا، کیونکہ اختلاف تو فوراً سے پہلے ہی اچک کے آ جاتا ہے نا درمیان میں، امت مسلمہ کے درمیان کے اس میں گروہ بن جاتے ہیں، فرقے بن جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی وضاحت سے بیان کر دیا. اچھا، جو وقت بڑی وضاحت سے بیان ہوئے نا قرآن پاک میں، وہ کون سے وقت ہیں؟ ایک طلوع آفتاب کا، ایک غروب آفتاب کا، 2 وقت ہو گئے. ایک جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، 3 وقت ہو گئے. اور ایک یہ جو وقت تھا نا صبح صادق کا، یعنی آغاز نماز فجر کا، یہ 4تھا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک اور بھی بڑے اوقات بتائے ہیں، وہ آگے ہماری سیریز چل رہی ہے اس میں بتاتا جاؤں گا. لیکن یہ جو 4 اوقات ہیں یہ بڑے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی وضاحت کر دی ہے. اچھا، ان میں سے 3 اوقات ہیں نا، سورج کے طلوع ہونے کا، سورج کے غروب ہونے کا، اور سورج جب سر پہ ہوتا ہے وہ وقت. اچھا، یہ جو 3 اوقات ہیں، یہ 3 اوقات تو تھے نا بڑے جو ہے بڑا آسان ہے ان وقتوں کا یعنی کہ جاننا، لیکن یہ جو صبح صادق کا وقت ہے اس کا جاننا تھوڑا سا مشکل تھا، اور بڑا ہی مشکل تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس وقت کی جو ہے بڑی امپورٹنس یعنی کہ وضاحت سے اس وقت کا بتا دیا کہ یہ کون سا وقت ہے کہ جس وقت فجر کا آغاز ہوتا ہے. تو میں وہ وقت جو ہے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. یہ جس وقت روزہ ہم رکھتے ہیں نا، جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ جو وقت ہے جب روزہ سحری بند ہوتی ہے تو وہ فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ وقت جو ہوتا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے، یعنی کہ نماز فجر وہاں شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی وضاحت سے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی اور کھاؤ پیو، یعنی کھاؤ پیو یعنی سورج جب غروب ہو جائے تو تمہارا کھانا پینا سٹارٹ ہو گیا، اور یہ تم پھر ساری رات کھا پی سکتے ہو، یعنی کھانا پینا سٹارٹ ہو گیا اور تم ساری رات جس وقت مرضی کھاؤ. کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب اس وقت کھا لو اس وقت نہ کھو. جب سورج غروب ہو گیا تمہارا کھانا پینا سٹارٹ ہو گیا. کلو واشربو، اور پیو بھی اور کھاؤ بھی. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کا وقت جب
اس وقت پھر سٹارٹ ہوگا جب رات کی جو تاریکی ہے، خیط الاسود، افق پہ جو تاریکی چھائی ہوئی ہے، اس تاریکی میں سے خیط الابید نمودار ہو جائے، سفیدے کی جو لائٹ ہے وہ نکل آئے، تو افق پہ ہاریزنٹل جو ہے جو سفیدہ نمودار ہوگا وہ فجر کا وقت سٹارٹ ہوگا۔ یہاں پہ میں بتا دوں، ایک ہوتا ہے ورٹیکل سفیدہ نمودار ہوتا ہے، وہ ورٹیکل جو سفیدہ نمودار ہوتا ہے اس کو صبح کہتے ہیں، لیکن وہ صبح کاذب ہے، جھوٹی صبح، وہ وقت نہیں فجر کا وقت ہوتا۔ جب ورٹیکل صبح ہو، سفیدہ نمودار ہو، وہ فجر کا وقت نہیں ہے، جب ہاریزنٹل سفیدہ نمودار ہو وہ فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا۔ فرمایا کہ جب جو کالا افق ہے، کالے افق میں سے جب سفید افق نمودار ہو جائے، افق کا مطلب ہے ہاریزنٹل، ٹھیک ہے عربی کے اندر، تو جب کالے افق میں سے جو وائٹ افق ہے، سفید افق ہے، وہ نمودار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ من الفجر، تو یہ فجر کا وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، سحری کا وقت بند ہو گیا، کھانا پینا بند ہو گیا۔ تو یہ وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا، اور اتنی وضاحت کے ساتھ کیونکہ اس میں کنفیوژن بہت زیادہ ہو سکتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کنفیوژن جو تھی وہ ساری دور کر دی۔ چلے ہم فجر سے ہی اب اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کا قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو فجر کی نماز ہے نا، 17 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس نماز کا جو ہے باقاعدہ اس وقت کا ذکر کیا ہے، اور 6 جگہ تو ایسی ہیں کہ جہاں فجر کا نام لے کر ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 5 نمازوں میں سے کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا نام لے کے یا اس کے وقت کا نام لے کے فجر کے بالکل وہی نام لے کے ذکر کیا ہو۔ اس کا چونکہ نام فجر ہے تو ایک تو یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 187 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے ترجمے کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد ہے سورہ نور ہے، آیت نمبر 58 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، یعنی جو تمہارے نوکر چاکر ہے، تمہارے لونڈی غلام ہے، اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ تم سے اجازت لے کے تمہارے کمروں میں، تمہارے بیڈ رومز میں آئیں، وہ تم سے اجازت لے کے کتنی دفعہ؟ 3 مرات، 3 اوقات ایسے ہیں کہ جب انہیں تم سے اجازت لینا ضروری ہے، ایک غلاموں کے لیے، ایک لونڈیوں کے لیے، اور وہ بچے ابھی جو نابالغ ہیں، ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، ان کے لیے۔ اچھا، 3 اوقات میں ان کا اجازت لینا ضروری ہے، اور وہ وقت کون سے بتایا؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے جو پہلے کا وقت ہے۔ تو یہ نماز فجر، صلاۃ کا لفظ بھی ساتھ بول دیا اور فجر کا لفظ بھی بول دیا۔ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِنَ الظَّہِیرَۃ، اور جب ظہر کے وقت تم اپنے کپڑے اتار کے سلیپنگ ڈریس پہن لیتے ہو اس وقت، وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِنَ الظَّہِیرَۃ وَمِن بَعْدِ صَلَاۃِ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو یہ 3 اوقات ہیں، ان کا اجازت لینا ضروری ہے۔ اچھا، شاید کسی کو لگے کہ جب یہ تو نابالغوں کی بات کی ہے، تو جب بالغ ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو میں صرف ان کے لیے تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ اجازت کی بات ہو گئی، آگے جا کے آیت میں فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر بھی اسی طرح ہی اجازت لیتے رہیں جیسے نابالغی میں اجازت لیتے تھے۔ یہ قرآن مجید میں آگے بتا دیا۔ لونڈیوں غلاموں کا اس لیے ذکر کیا کہ لونڈیاں غلام تھوڑے سے سینس ان کی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، تو خاص طور پر ان کا نام لے دیا کہ جب وہ آئیں تمہارے پاس تو وہ اجازت لے کر آئیں، تاکہ کیونکہ ان کا اسپیشلی ذکر کر دیا گیا۔ اچھا، یہ دوسری جگہ تھی کہ جہاں نماز فجر کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد پارہ نمبر جو ہے 15 ہے، سورہ نمبر 17 ہے، بنی اسرائیل یا اسرا کہہ لیں سورت کو، آیت نمبر 78 آیت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور نماز قائم کرو لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور جو فجر کی نماز ہے یا فجر کا وقت ہے اس وقت قرآن پڑھنا۔ یعنی یہاں فجر کا وقت بول دیا تو یہ فجر کی نماز کا بول دیا، اور قرآن جو ہے وہ نماز کے اندر ہی پڑھا جاتا ہے، نماز کے باہر بھی پڑھا جاتا ہے، تو باہر بھی قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے اس وقت میں، تو اس لیے خصوصاً نماز کا ذکر کر دیا۔ فرمایا وَإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور اے ایمان والو یہ جو فجر کا وقت ہے اس وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کو سننے کے لیے۔ تو یہاں 2 دفعہ ذکر کیا فجر کے وقت کا اس آیہ کریمہ میں، تو یہ جو ہے فجر کا وقت جو ہے یہ 4 دفعہ جو ہے وہ ذکر ہو گیا، اور 5ویں دفعہ یہ پارہ نمبر 30 ہے، سورہ الفجر ہے، آیت نمبر 1 والفجر، والفجر، اور قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے قسم ہے وقت فجر کی، تو یہاں وقت فجر ہی مراد ہے اور یا نماز فجر مراد ہے، تو 2 وقت ہی ہیں، غالباً یہ نماز فجر کی زیادہ یا وقت فجر کا زیادہ امپورٹنس یہاں بتائی گئی ہے، تو سارا وقت فجر ہی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اس کے بعد جو سورہ قدر ہے، اور یہ 97 نمبر صورت ہے، پارہ نمبر 30 ہے، آیت نمبر 5 ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری رات سلامتی ہے جب تک فجر کا وقت نہ طلوع ہو جائے، یعنی فجر کا وقت نکلنا آئے، صبح صادق جو ہوتی ہے یہ وقت نمودار نہ ہو جائے۔ تو ناظرین 6 جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فجر کہہ کے اس وقت کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید میں بتائی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں کہ صبح کا وقت، پارہ نمبر 21 ہے، سورت نمبر 30 ہے الروم، آیت نمبر 17 اور 18، اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی پاکی بیان کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حین تمسون وحین تصبحون، جب تم شام کرتے ہو، یہ مغرب کے وقت کا ذکر ہے، جب تمہارا مغرب ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے اس وقت، وحین تصبحون، اور جب تمہارا صبح صادق ہوتا ہے، یعنی کہ صبح کا فجر کا وقت، یعنی جب تم صبح کا آغاز کرتے ہو اس وقت۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وَعَشِيًّا، اور عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب سورج جو ہوتا ہے وہ ڈھلنا شروع کرتا ہے اس وقت۔ تو ناظرین یہ ایک جگہ تھی، 7ویں جگہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اوقات بتا رہا ہے کہ یہ جو نماز فجر کا وقت ہے یہ حمد کے لیے، تسبیح کے لیے، ذکر ادا کرنے کے لیے بڑا بہترین اور مفید وقت ہے۔ اچھا ناظرین اس کے بعد ایک لفظ ہے بکر اور بکرا، ابکار، جس کا میں نے پہلے بتا دیا کہ کیوں کہا جاتا ہے اس لفظ کو، کہ وقت ابھی صبح بالکل نمودار ہوئی ہوتی ہے، اس کا ینگ ٹائم ہوتا ہے، بالکل اس کی جوانی، ایک اس کا بلوغت ہوتی ہے، ابھی پیدا ہی ہوئی ہے، نمودار ہی ہوئے صبح، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بکر۔ اور یہ جو اول وقت ہے نا سب سے امپورٹنٹ وقت ہے فجر کا، جو اول وقت ہے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور اب میں وہ آیات پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس میں یہ اس وقت میں یعنی بکر اور ابکار کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی۔ تو میں نے بتا دیا کہ چاروں اوقات جو ہیں بکر، بکرا، ابکار اور غدات، غدوے 2، اور اس کے بعد صبح 3، اور چوتھے نمبر پر فجر، تو یہ جو 4 اوقات ہیں یہ سارے فجر کے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ 4 اوقات جہاں جہاں بھی آئیں گے وہاں وقت فجر ہی مراد ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو فرمایا گیا پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 19 مریم آیت نمبر 11، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ حجرے سے باہر نکلے اور اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا، الیہم، ہم سے مراد قوم ہے ان کی، فاؤہا سے مراد اشارہ کرنا ہے، اور انہوں نے اشارہ کیا اپنی قوم کو،
اور اشارے میں وہ کیا رہے تھے؟ ان سبحوا بکرۃ و عشیہ، کہ صبح کے وقت اور جو شام کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہ صبح کا اور شام کا وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے ہے۔ ناظرین، شام سے مراد جو ہے یہاں پہ عصر کا وقت ہے، یہ شام عصر کے وقت کا مراد ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد پارہ نمبر 22 ہے، سورۃ نمبر 33 ہے، الاحزاب، آیت نمبر 41-42۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو تو بہت بڑھ چڑھ کے ذکر کیا کرو۔ اللہ کا جب ذکر کرو تو بڑھ چڑھ کے ذکر کیا کرو، تو پھر ساتھ فوراً دل میں آئے گا کہ کون سے اوقات ہیں بڑھ چڑھ کر ذکر کرنے کے، ساتھ ہی بتا دیا وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ ٹھیک ہے، اب بکرا یہاں مراد وہی صبح کا وقت ہے۔ آگے چلتے ہیں، پارہ نمبر 20 ہے، سورۃ نمبر 48 ہے، الفتح، آیت نمبر 8 اور 9۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق ظاہر کرنے والا، شاہدن حق ظاہر کرنے والا، یعنی ہر حق کو آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ حق چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا عجیب دور آ گیا ہے کہ اب حق چھپانا جو ہے وہ لوگ یعنی حق کو چھپانا بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ حق ظاہر کیا کرتے ہیں، حق کو ظاہر کرتے ہیں، اور حق چھپانے والے لوگ جو ہیں وہ منافق ہوتے ہیں جو حق چھپاتے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ حق ظاہر کرنے کا ہے، اور علماء کا طریقہ بھی حق ظاہر کرنے کا۔ یہ نہیں کہ قرآن کی وہ جو آیات آپ کے حق میں وہ بتائیں، جو آپ کے حق میں نہیں ہے وہ چھپا لیں، جو احادیث آپ کے حق میں ہے وہ بتائیں، جو حق میں نہیں ہے وہ چھپا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن اس عالم کو آگ کے صندوق میں بند کر کے آگ کا عذاب دے گا جو حق چھپاتا ہوگا، یاد رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ علیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا عالم بننے سے بچائے جو حق چھپاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ حق ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حق ظاہر کرنے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ، تاکہ یہ ایمان والے تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تمہارا ادب و احترام کریں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں بکرۃ واصیلا، کس وقت ہے؟ صبح اور شام کے وقت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بھی صبح اور شام کے وقت تسبیح کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، آگے ہے پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ نمبر 76 ہے، الدہر، الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے محبوب ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے نا، تنزیلا، آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، تنزیلا، آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ تو فرمایا فاصبر لحکم ربک، تو صبر کر، یعنی ہم نے جب ایک دم قرآن پاک نازل نہیں کر دیا تو تم اسی سے دیکھو سنت پکڑو، اسی سے ہدایت پکڑو، اسی سے راستہ پکڑو، کہ جب ہم نے ایک دم نہیں نازل کیا، ہم نے آہستہ آہستہ ٹھہر کے کیا، تو صبر سے، پیشنس سے، ٹالرنس سے ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ ایک دم بھی تو ہم ساری کتاب تمہیں پکڑا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہم نے کیا۔ تو آپ بھی پھر ایسا ہی کرو، تھوڑی اپنے اندر ٹالرنس لاؤ، صبر لاؤ، پیشنس لے کے آؤ۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کرو، ولا تطع منہم آثما او کفورا، ان میں سے جو گناہگار اور ناشکرے لوگ ہیں ان کی پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کا جب وقت آئے تو پھر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو۔ وسبحوا لیلا طویلا، اور لمبی رات تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کے اندر، یعنی فجر کے وقت میں ذکر اور تسبیح کرنے کا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، پارہ نمبر 3 ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر جو ہے 41 ہے، 41۔ قال ربی اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میری نشانی کیا ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تجھے بیٹا دوں گا، تجھے بیٹا دوں گا، تجھے یحییٰ دوں گا۔ اچھا، بوڑھے تھے زکریا علیہ السلام، بڑھاپا تھا ان کا، اور بیوی بھی بڑھیا تھی، بڑھاپا، بانجھ بھی تھی، تو کہنے لگے یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جب میں چاہتا ہوں پھر سارے کام ہو جاتے ہیں۔ پھر بھانج جو ہوتی ہے اس کی بھی اولاد ہو جاتی ہے، اور پھر جو بھانج مرد ہے وہ بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ پڑھیں زکریا علیہ السلام کا اور یحییٰ علیہ السلام کا اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، جو بے اولاد ماں باپ ہیں۔ پڑھیں قرآن پاک میں نا، محبت ہے قرآن پاک سے کریں، ٹائم نکالیں، اپنے اوقات میں سے وقت نکالیں، اور پھر دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ اولاد نچھاور کرے گا اللہ تعالیٰ، اسی نے نچھاور کرنی ہے نا، اور کسی نے نہیں نچھاور کرنی، اولاد اسی نے دینی ہے آپ کو۔ تو اس کو جب تک اس کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے تو نہیں ملے گی اولاد، ٹھیک ہے؟ اور اگر ویسے مل گئی، دی تو اسی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس اولاد میں وہ برکت نہیں ہوگی، وہ برکت نہیں ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برکت دینا چاہتا ہے۔ تو غیر اللہ سے لیں گے تو وہ برکت نہیں ہوگی، مل بھی جائے گی، دی تو اسی نہیں ہے، لیکن اب ہو سکتا ہے وہی اولاد آپ کے لیے تباہی کا باعث بن جائے، وہی اولاد آپ کے لیے بربادی کا باعث بن جائے، وہی جو بیٹا ہے وہ خناس نکلے، بیٹی جو ہے وہ کوئی فاسقہ فاجرہ زانیہ نکلے، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک صالح رکھے، لیکن آپ اولاد لینی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے نا۔ پڑھیں سورہ ابراہیم، اور سورہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سارا قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ تو کہنے لگے قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ میرے لیے تو کوئی نشانی بنا دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے 3 دن تک تو چپ ہو جائے گا، تو کوشش کر بھی لے تو بات نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے؟ 3 دن کے لیے تو خاموش ہو جائے گا، بات تجھ سے ہوگی نہیں، یہ نشانی ہے اس بات کی۔ تو کوشش کرے گا بھی تو بات نہیں ہوگی، الا رمزا۔ تو اب پھر تو کر کیا، وذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کر۔ تو اس میں جو ابکار کا لفظ ہے یہ صبح کے وقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پارہ نمبر 24 ہے، سورہ نمبر 40 ہے، المومن غافر بھی اس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 55۔ فاصبر، یہاں بھی اللہ تعالیٰ صبر کا کہہ رہا ہے، اے محبوب تو صبر کر، پھر صبر کر۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، میں نے کافروں کو ذلیل کرنا ہی کرنا ہے، پھر دیکھنا کہ میں کیسے کرتا ہوں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کافروں کو ذلیل کر کے چھوڑے گا اور تجھے جو ہے غالب کر کے چھوڑے گا۔ واستغفر لذنبک، ایک صبر کر اور ایک جو ہے استغفار کر اللہ کے حضور میں، اپنی بھول چوک جو ہے اس کی معافی مانگ۔ وسبح بحمد ربک، اور اللہ کی تسبیح بیان کر اس کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ یہاں بھی ابکار جو ہے یہ صبح اور شام کا وقت ہے۔ تو ناظرین یہاں بھی 6 مقام ایسے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے جس میں اللہ تعالیٰ نے بکرا اور ابکار کے کر کے صبح کے وقت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب، پارہ نمبر 9 ہے، سورت نمبر 7 ہے، الاعراف، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 205 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسک تضرعا وخیفۃ، اور اپنے رب کا ذکر کر فی نفسک، دل میں یاد رکھیے کہ دل میں جو ذکر کرنا ہے نا اس کی امپورٹنس زیادہ ہے، اونچی اونچی چیخ کر ذکر کرنے سے نا دل میں جو ذکر کرنا ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، احادیث اٹھا کر دیکھیں، آپ کو جو خفیہ ذکر ہے اس کی امپورٹنس ہی زیادہ ملے گی، اور حق یہی ہے کہ جو خفیہ ذکر کرنا ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے، اور وہ مشکل بھی وہی ہے۔ خفیہ ذکر کرنا مشکل ہے، اونچی ذکر کرنا بہت آسان ہے،
خفیہ ذکر کرنا بہت مشکل ہے، حقیقت میں بہت مشکل ہے خفیہ ذکر کرنا، اور امپورٹنس بھی خفیہ ذکر کی ہوتی ہے۔ اور جو اعلانیہ ذکر ہے نا اونچی آواز کے ساتھ، وہ آپ کم کر سکتے ہیں، لیکن خفیہ ذکر آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے خفیہ ذکر کی اہمیت بھی زیادہ ہے، امپورٹنس بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی یہی ہے۔ سنیں خفیہ ذکر کی بات ہی ہو رہی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس کے اندر یعنی اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر اللہ کا ذکر کر، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، وخیفتن اور رب سے ڈرتے ہوئے کر، ڈرنا بھی چاہیے تجھے رب سے، ودون الجہر من القول، بغیر منہ سے آواز نکالے، 2 دفعہ، فی نفس کا دل میں ذکر کر، پھر کہا شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ لوگ ہیں نا طویلیں کر لیتے ہیں عجیب عجیب قسم کی، تو فرمایا شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر کہہ دیا ودون الجہر من القول، اور بات منہ سے نہیں نکالنی، زبان سے الفاظ نہیں ادا کرنے، زبان سے الفاظ ادا کیے بغیر دل میں ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، بالغدو والآصال، صبح اور شام کے وقت۔ یہاں بھی جو غدو کا لفظ ہے یہ صبح کے وقت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 13 سورہ نمبر 13 رعد آیت نمبر 15، اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور ساری کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر، فی السماوات کا مطلب پوری کائنات ہے، کائنات میں آسمانوں زمینوں میں جہاں بھی جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، للہ یسجد، وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدہ کرتے ہیں، ہمیں ان کے سجدے کی سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ تمہاری ڈومین نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سجدہ کرتے ہیں، تمہارے لیے سجدہ اور ہے، ان کے لیے سجدہ اور ہے، تو تم کیوں اس چکر میں پڑتے ہو کہ وہ سجدہ کیسے کرتی ہیں؟ چھوڑ دو اس بات کو، جب میں نے کہہ دیا سجدہ کرتی ہیں تو بس کرتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ سجدہ کرتی ہیں تو بس ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو کرتی ہیں سجدہ، ہمیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی بھی کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے؟ لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں دیا گیا ان کے سجدے کا کہ وہ کیسے سجدہ کرتی ہیں، تمہیں شعور ہی نہیں دیا گیا ان کی تسبیح کا وہ کیسے تسبیح کرتی ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي السَّمَاوَاتِ، پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوش دلی سے یا زبردستی، یعنی اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم زبردستی کرو یا خوشی سے کرو۔ تو بہت سارے لوگ ہوں گے وہ ایسے بھی کرہن بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوں گے، ان کا بھی ذکر کر دیا کہ تو جو کرہن کرتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، جو خوشی سے کرتے ہیں ان کو ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، طوعا و کرہن، کوئی خوشی سے کرتے ہیں کوئی کراہت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کراہت سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کو دیکھا دیکھی، لوگوں کو دیکھا دیکھی بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں کہ ایسے کیا، اب وہ امی نے کہہ دیا نماز پڑھ کے تو چلو پڑھ لیتے ہیں، ابو نے کہہ دیا نماز پڑھ کے ہو تو چلو پڑھ لیتے ہیں، سارے نماز پڑھنے جا رہی ہے کلاس تو چلو وہ میں نہیں پڑھوں گا یا میں نہیں پڑھوں گی، لوگ کہیں گے ہیں یہ اتنا ہی بے نمازی ہے، اتنی نماز سے غفلت ہے۔ تو کرہن کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور بھی اس کے بڑے معنی ہیں لیکن میں یہاں آپ کی اصلاح کے لیے یہی معنی کر رہا ہوں، تو یہ بھی ایک معنی ہے۔ تو فرمایا آسمانوں زمینوں کائنات میں ساری مخلوقات جو وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہیں، خوشی سے یا خوشی سے یا زبردستی کرتی ہیں، یعنی کراہت سے تکلیف سے کرتی ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ، اور جو سائے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اور ان چیزوں کے سائے بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح اور شام کے وقت۔ تو یہاں بھی غدو کا مطلب صبح کا وقت ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 7 ہے، سورہ نمبر 6 ہے، الانعام آیت نمبر 52، وَلَا تُطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تو نہ ہو جاؤ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان جیسے نہ جو ہے ان کو دھتکارو، ان کو ٹھوکر نہ لگاؤ، نہ دھتکارو ان لوگوں کو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں رب کی، بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت مانگتے ہیں۔ یہاں یہ جو غریب لوگ تھے نا قریش مکہ کے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، جو
غلام تھے, جو نوکر چاکر تھے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب آتے تھے, نزدیک نزدیک, وہ جلدی آ کے بیٹھتے تھے, وہ زیادہ وقت دیتے تھے. تو قریش مکہ جلتے تھے, حسد کرتے تھے, کہتے تھے ان کو نکالو, ان کو اپنے پاس سے دور رکھو, ان کی جگہ دور رکھو, ہم چودھریوں کو زیادہ وقت دیا کرو, ہم چودھریوں کی جگہ پاس بیٹھنے کی زیادہ بنایا کرو. اور ابو جہل کہتا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب غربا کو نکال دینا اپنے پاس سے تو پھر شاید ہم جا کے بیٹھنا شروع کر دیں. تو کوئی سٹیٹس نہیں ہے, کوئی سٹیٹس کو نہیں ہے, کوئی جو ہے فرق نہیں آپ امیروں اور غریبوں میں کرتے, تو اس وجہ سے ہمیں کراہت ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ ان کی باتوں میں نہ آنا, نہ ان کی باتوں میں, ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, ان غریب غربا کو نہ دھتکارنا ان کی باتوں میں کہیں آ کے. یہ تو اپنے رب کو بلاتے ہیں, صبح اور شام رب کی عبادت کرتے ہیں, پکارتے ہیں صبح و شام رب کو, یریدون وجہہ, اللہ کی رضا چاہتے ہیں یہ لوگ. تو یہاں بھی ناظرین اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت جو ہے وہ ذکر کرنے والوں کی, رب کو پکارنے والوں کی اہمیت, امپورٹنس بتائی ہے, اور صبح کے وقت کی امپورٹنس بتائی ہے. آگے چلتے ہیں, پارہ نمبر 15 ہے, سورہ نمبر 18 ہے, الکہف, آیت نمبر 28 ہے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اور اپنی جان کو صبر پر آمادہ کرو, صبر کرو اپنی جان کے ساتھ, تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا صبر کے وقت. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اور اپنے نفس کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ صبر کرو, یعنی آمادہ کرو اپنے آپ کو صبر کے لیے. مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, اور ان کی کمیونٹی اختیار کرو, یعنی ان لوگوں کو اپنے پاس زیادہ بٹھاؤ. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم, اپنی آنکھیں ان سے دور نہ کرنا, ان کا خیال بھی رکھنا, ان کا جو ہے خوشی غمی کا خیال رکھنا, ان کے جو ہے اچھے برے کا خیال رکھنا, ان کا جو ہے ان کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کا خیال رکھنا, کہ وہ غریب لوگ ہیں, وہ غربا ہیں, ان میں یتاما آ جائیں گے, فقراء آ جائیں گے, مساکین آ جائیں گے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے تمہاری نظریں ہٹ جائیں. تو ایسا نہ ہونا, ولا تعد عیناک عنہم, ان سے اپنی نظریں نہ ہٹانا. ترید زینت الحیات الدنیا, کہ کہیں تمہیں دنیا کی چمک دمک جو ہے ان سے پرے کر دے, ایسا نہ ہو جائے. اور وترید زینت الحیات الدنیا, اور ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں, جو امراء ہیں, جو فساق ہیں, جو فجار ہیں, جو مسرفین ہیں, تو کہیں تم ان لوگوں کے پیچھے نہ چل پڑنا ان غریبوں کو چھوڑ کے. فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چل پڑنا جن کے ذکر کو جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے, یعنی وہ خود ہی غافل ہو گئے, اب ان کے دلوں پہ مور لگا دی ہے. تو جب کوئی خود ہی غفلت اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ مور لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس مور کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غفلت چھوڑ دو. آپ جب غفلت چھوڑو گے آہستہ 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 تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے مور اتار لے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکوکاروں میں شامل کر دے گا, پھر آپ پہ نیکیوں کی مور لگ جائے گی. ٹھیک ہے جی, پھر سٹیمپ نیکیوں کی لگ جائے گی. تو فرمایا من غفلنا قبلہ عن ذکرنا واتبع ہواہ, اور جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, وکان امرہ فرطا, اور جن کے کام حد سے بڑے ہوئے ہیں, ولا تطع, ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا, ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا. تو ناظرین اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو غدات کا لفظ ہے یہ فجر کے وقت کے لیے بولا, اور اس کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے بیان کی. تو ناظرین میں نے آپ کے سامنے یہ 17 مقامات رکھے ہیں, 17 مقامات رکھے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کا جو وقت ہے اور نماز فجر کا جو وقت ہے اس میں عبادت کرنے کا, اور اس عبادت کے اندر اہمیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے. ایک صبح کا, ایک جگہ پہ صبح کا وقت, اس کے بعد 6 جگہ پہ یہ جو ہے نماز فجر کے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو یہ 17 جگہ ہو گئیں, اور 6 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکر, بکرا, ابکار, تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کے وقت کی اہمیت بتائی, اور یہ 13 جگہ ہو گئیں. اور اس کے بعد 4 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غدوی اور غداتی یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے وقت فجر کی اہمیت بیان کی ہے.
اچھا ناظرین، اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ 17 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز فجر کی اہمیت اور نماز فجر کے وقت کی امپورٹنس بتائی ہے. کسی جگہ پہ قسم کھا کے، کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ابکار کے ذریعے، کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بکرا کہہ کے، کسی جگہ پہ غدا سے، کسی جگہ پہ غدوی، کسی جگہ پہ تصبحون کہہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت کی اہمیت بتائی ہے. ناظرین، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ ہے کون سا. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. جب جو ہاریزنٹل تاریکی ہے، تاریکی کی جو افق ہے، ٹھیک ہے، اس افق میں سے ہاریزنٹل اجالا نکل آئے، ہاریزنٹل اجالا نکل آئے، ٹھیک ہے، افقی اجالا نکل آئے، ورٹیکل اجالا نہیں نکلنا. پہلے ورٹیکل اجالا نکلے گا جیسے بھیڑیے کی دم ہوتی ہے، اونچا لمبا سارا پورے آسمان تک ایسے چلا جائے گا، تو وہ اجالا نہیں، وہ صبح کاذب ہے، جھوٹی صبح. اس کے بعد صبح صادق نمودار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس وقت کی وضاحت کر دی. لیں جی، یہ وقت جو ہے یہ وقت فجر کا سٹارٹ ہو گیا، اور یہ رہے گا کب تک؟ یہ رہے گا طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک. اب سب سے امپورٹنٹ اس کا حصہ کون سا ہے ناظرین؟ سب سے امپورٹنٹ اس کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، رات کے ساتھ ملا ہوا ہے. جو رات کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی جو رات کے ساتھ اس کا ملا ہوا حصہ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو یعنی کہ جیسے ہی آغاز ہوا امپورٹنس سٹارٹ ہو گئی، اور جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جائے گا اس کی امپورٹنس کم ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ جب سورج طلوع ہوگا تو طلوع ہونے سے قریب کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اس کی امپورٹنس کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور کم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ سورج کی ٹکیا باہر آنی شروع ہو جاتی ہے، بالکل اس کی امپورٹنس ختم ہو گئی. تو ناظرین، یہ جو ہے وقت میں نے بتا دیا آپ کو کہ سب سے زیادہ امپورٹنس کب ہے اس کی، اور یہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ ثابت کروں گا کہ سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے یہ اس کا کس حصے کی. ابھی میں نے آپ کو اجمالی طور پر بتایا ہے، اس کے لیے میں ایک الگ سے ولاگ بھی بناؤں گا کہ سب سے اہم اس کا حصہ کون سا ہے. جو سمجھدار ہیں ان کو تو سمجھ آئی گئی ہوگی، لیکن جن کو دلائل سے سمجھ آتی ہے بات کی، ان کے لیے میں اگلا ولاگ بناؤں گا. تو ناظرین، سبق ہمیں یہ ملا اس ولاگ سے کہ نماز فجر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا ہے اس نماز فجر کے وقت کا. چاہیے ہمیں کہ ہم صبح کے وقت جو ہے وہ اٹھیں، اور اٹھ کے سب سے پہلے ہمارا آغاز جو ہو وہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہو. ہم کہیں الحمدللہ الذی اذہب الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، نیند کے بعد کہ میں مر ہی رہتا، نہ ہی اٹھتا، لیکن اللہ نے مجھے اٹھا دیا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور میں نے اس کی طرف ہی لوٹنا ہے. پھر آپ جائیں بیت الخلاء میں، وہاں جا کے واش روم کریں، اور پھر آ کے پھر کہیں الحمدللہ الذی اذہب عنی العذا وعافانی. اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ تعالیٰ نے میری یہ تکلیف دور کی اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی. اس کے بعد پھر وضو کریں، اور وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر شکر ادا کریں، اور آسمان کی طرف دیکھیں اور کہیں سبحان ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یا اللہ تو نے جو بھی یہ پیدا کی ہے کائنات، یہ فنا ہونے والی ہے، باطل ہے، یہ تو نے یہ ساری فنا ہونے والی ہے، اور یہ تو نے جو کائنات بنائی ہے بے مقصد نہیں بنائی. یا اللہ تو نے یہ بے مقصد نہیں بنائی کائنات. سبحانک، مجھے تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں. سب سے پہلے سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں، حمد کریں، الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھیں. اس کے بعد پھر جو ہے استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں.
درود شریف اگر آپ پڑھ لیں ایک تسبیح، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت سٹارٹ کریں. قرآن مجید، فرقان حمید، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک پڑھیں، تاکہ وقرآن الفجر جو ہے آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں. اور اس کے بعد پھر آپ نماز فجر پڑھیں، اور نماز فجر کے بعد اپنے روٹین میں شامل ہو جائیں، یا ذکر اذکار، چلتے پھرتے بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، جوگنگ کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے مصلی پر بیٹھ کے کریں. یہ مصلی پر بیٹھنا ان لوگوں کے لیے جن کو عادت ہے مصلی پہ بیٹھنے کی، تو وہ پھر مصلی پہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہیں. تو ناظرین، یہ سارا جو تھا وقت فجر، نماز فجر کے متعلق میری گفتگو تھی. امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.